اور جس وقت آپ نے ویکھیا مسلمانہ دی حالت زار نو کہ مسلمان کس طرح اللہ تو دور ہو گئے، اس دے رسول تو دور ہو گئے، قرآن تو دور ہو گئے، تو آپ نے فرمایا، رو کے فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر۔ فرمایا کہ اے مسلمان، اے جڑی تیری ذلت ہے اور جڑیاں تیرے واسطے پریشانیاں آ رہی نے اور جڑے تیرے تے غم آ رہے نے، ان دی وجہ ہے کہ تو قرآن تو دور ہو گیا ہے، رحمان تو دور ہو گیا ہے، تو اپنے رسول تو دور ہو گیا ہے۔ تو اگر تو اللہ دے نال جڑ جاوے، اللہ دے رسول دے نال جڑ جاوے اور اس کلام دے نال جڑ جائیں، تو پھر تینوں وہی اللہ عزت عطا کرے گا جیڑی خالق نے صحابہ کرام علیہ رضوان نو عطا فرمائی سی۔ فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان دیا جیڑیاں عزتاں اور جیڑیاں شاناں سن، جیڑے انہاں دے کمالات سن، وہ سارے دے سارے اسلام دی وجہ دے نال سن۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اسلام دے نال ساری عزتاں عطا فرمائیاں اور فرمایا کہ ساری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو، غلامی کے طریق اسی قرآن میں ہے، اب ترک جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا، ماہ پرویں کا امین تنبہ تقدیر ہے، آج ان کے عمل کا انداز تھی جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ آپ نے فرمایا کہ جو سارے حالات اور اس وقت کے حالات آپ نے دیکھے، کچھ لوگ ایسے ہو چکے نے، ایسی فکر آ چکی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن پاک تو آج تو 1400 سال پہلے آیا، وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، تو حالات دے نال ہر چیز بدل جاتی ہے، مسائل بدل جاتے ہیں، جدید سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے اور وہ تعلیمات نے جڑیاں کبھی پرانیاں نہیں ہوندیاں اور یہ ہمیشہ تک رہن والی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے جو سانو تعلیمات دتیاں نے، فرمایا کہ وہ نے کہ جڑیاں قیامت تو بعد تک قائم رہن گیاں، اور فرمایا کہ اسی جڑے مسلمان ہاں، ایک ساری جو صفت ہے اس کا ذکر کیتا، فرمایا کہ تنبہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، کہ اگر کسی نے اسی آکھیے کہ یار نیکی کر لے، نماز پڑھ دے، وہ کہتا ہے کہ اللہ توفیق دے گا تو پھر کر لیں گے۔ کسی نے آکھو بھی نماز پڑھ تو کہتا ہے یار اللہ توفیق دے گا تو پھر پڑھ لیں گے۔ کسی نے نیکی دا حکم دے تو آکھے گا بھی اللہ توفیق دے گا تو پھر میں کر لاں گا۔ تو ان کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق ہی نہیں دیتی انہوں، تو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دینا چاہتا، اللہ تعالیٰ نے جو توفیق تینوں پہلے ہی عطا کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ آج مسلمان ہے نا، فرمایا کہ آج مسلمان جڑا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا جڑا عمل ہے وہ تقدیر نال ہوئے گا، اگر نصیبہ لکھی ہوئی ہے نیکی تو پھر کر لیں گے، لیکن فرمایا کہ اے مسلمان وہی ہے کہ تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، کہ مسلمان تا وہ ہے کہ جڑا اے ارادہ کردا سی وہ ارادہ ہی خدا کی تقدیر ہوندی سی، کہ اساں چونکہ ارادہ کرنا ہی چھڑ دیتا ہے اور ساڈا ایمان ہی اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اساں ڈھونڈتے ہیں کہ تقدیر مل جائے، لیکن ادو تقدیر مسلمان دے ارادے دے وچ ہوندی سی۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان جڑا فیصلہ کر لیندے سن وہی تقدیر ہوندی سی، جس طرف انہوں نے چل پڑنا وہی اللہ کی تقدیر ہوندی سی۔ فرمایا کہ مسلمان دی شان تا یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رستہ بھی کھا دیتا ہے کہ وہ چلتا ہی اس رستے تے جڑا سیدھا رستہ ہوئے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے متعلق آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان تے حق جاری فرما دیتا ہے. فرمایا کہ انہاں دی زبان وچوں نکلدا ہی حق ہے. حالانکہ وہ اپنی مرضی دے نال بولدے سن لیکن انہاں دی مرضی ایمان دے تابع ہوندی سی. اللہ اور اس دے رسول دی محبت وچ اتنی غرق ہوندی سی. فرمایا کہ اللہ نے انہاں دی زبان تے حق جاری کر دیتا ہے, جو کہن گے وہ حق ہوئے گا. اور دوسری طرف جاؤ گے تو پھر جو وہ کرن گے وہ حق ہوئے گا. فرمایا کہ مسلمان دی شان یہ ہے کہ ان دے ارادے دے وچ خدا دی تقدیر نہاں ہوندی ہے, لیکن تو ڈھونڈنا ہے کہ میری تقدیر وچ ہوئے گا, میرے نصیبہ وچ ہوئے گا تو میں کراں گا. فرمایا کہ تو کر جو کرے گا وہی تو تیری تقدیر ہے. کہ مسلمان ارادہ تو کر, کوشش تو کر, چھپ کے نہ بیٹھ جا کہ جد میرے نصیب وچ نیکی ہوئے گی تو پھر میں کراں گا, اگر نہیں ہوئے گی تو پھر اس طرح ہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تھا جو ناخوب با تدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے کہ تجھ کو عطا جدت کردار. فرمایا کہ قرآن پڑھ, قرآن دے نال جڑ جا, قرآن دے وچ غوطہ زن ہو جا. قرآن دی تعلیمات جس طرح غوطہ زن کیا ہوتا ہے کہ پانی دا تالاب ہوئے اور اس تالاب دے وچ بندہ ڈبکی لا دے, اور جس بندے نے پانی دے تالاب وچ یا نہر وچ غوطہ لگایا ہوئے باہر نکلے تو کیا ان دے جسم دا کوئی حصہ خشک رہ جائے گا. تو فرمایا کہ قرآن نو ایویں پڑھ کہ قرآن دا نور تیرے تو ظاہر ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اے ایمان والو ایمان دے وچ پورے داخل ہو جاؤ. تو جدو اساں اسلام وچ پورے داخل ہو جاواں گے تو پھر اسلام بھی ساڈے وچ نظر آئے گا اور پھر ہی پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان ہے. تو مسلمان نو ویکھیا ہی مسلمان دی پہچان ہو جائے کہ دورو اگر کسی دی نظر پڑے تو ویکھ لوے کہ مسلمان ہے, کہ سانو دسنا نہ پوے کہ اسا مسلمان ہاں. لیکن فرمایا کہ اگر تو قرآن دے وچ غوطہ زن ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر تینوں ایک نیا کردار عطا کرے گا, نئی شان عطا کرے گا, نئی عزت عطا کرے گا. اور یہ جڑی ساریاں عزتاں نے فرمایا ایک قرآن دے نال جڑن دے نال نے. جدو اسی قرآن نو پڑھاں گے نہیں تو سانو سمجھ کتھوں آئے گی, اور سمجھا ہی نہیں تو عمل کیویں کراں گے, جب عمل ہی نہیں کراں گے تو کامیاب کیویں ہوواں گے. اس واسطے ہی فرمایا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. فرمایا کہ جڑی تیری فطرت ہے وہ مٹی ہے, تو خاک ہے, لیکن فرمایا کہ اگر تیرے اعمال چنگے ہون تو پھر تو جو ناری نے وہ بھی نیچے رہ جان گے, جو نوری نے وہ بھی نیچے رہ جان گے, اور تو سب تو اوپر چلا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑی شان عطا فرمائی ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, کہ ایسا حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے نو عزت والا بنایا ہے, مکرم بنایا ہے, بہترین بنایا ہے, سب تو حسین بنایا ہے, سب تو افضل بنایا ہے, سب تو اعلیٰ بنایا ہے. لیکن یہ ہے کہ اعلیٰ تب رہے گا جب اعلیٰ دین تے چلے گا, جب اپنے مالک کو پہچانے گا. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس سانو فکر دیتی ہے کہ قرآن دے نال جڑ کے رہنا ہے. اگر جڑ کے رہے گا تو کامیاب ہو جائے گا.